يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1551، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سونے چاندی کے بدلے خریدتے تھے ادھار۔ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں میرا گمان ہے ان کے پاس ہشام بن عامر آئے، بس اس سے ان کو منع فرمایا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے کی بیع کی جائے، ادھار فرمایا یہ سود ہے، ہم کو بتایا یہ سود ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1552، حضرت حمید بن بلال اپنے بعض شیوخ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ہشام بن عامر نے اپنے پڑوسیوں سے فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نہیں ہیں، نہ اس کو مجھ سے زیادہ حدیث یاد ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کے قیامت آنے تک جو فتنہ پیدا ہوگا دجال ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1553، حضرت حمید بن بلال اپنے بعض شیوخ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت ہشام بن عامر کے پاس سے گزرے جبکہ ہم عمران بن حسین کے پاس سے آ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص نہیں، نہ اس کو مجھ سے زیادہ حدیث یاد ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک جو فتنہ پیدا ہوتا ہے دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1554، حضرت ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ گفتگو تک چھوڑ دے، اگر 3 دن سے زیادہ چھوڑے تو وہ دونوں حق سے دور رہیں گے، ان دونوں میں سے جو پہلے دوسرے سے گفتگو کرے گا وہ پہل کرے گا، اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، اگر پہل کرنے والے نے دوسرے کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب قبول نہ کیا تو اس کے سلام کا جواب فرشتے دیں گے، وہ جواب نہ دینے والے کو شیطان کو جواب دیتا ہے، اگر دونوں ناراضگی کی حالت میں مرے تو دونوں جنت میں داخل نہ ہوں گے، یا فرمایا دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1555، حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی جو ان کو کرا سے تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھودو اور اچھی طرح کھودو اور وسیع کرو، 2 آدمیوں کو یا 3 کو ایک قبر میں دفن کرو، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے رکھو، فرماتے ہیں میرا والد فوت ہو گیا تو بس اسے 2 آدمیوں کے درمیان پہلے رکھا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 1556، حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح تھے، بس ابو عبیدہ نے ان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی بہتر ہے، ہم آپ پہ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا، فرمایا جی ہاں ایک قوم میرے بعد ہوگی مجھ پہ ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1557، حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں میں نے ابو جمعہ جنبز بن سبا کو فرماتے ہوئے سنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے اول حصے میں کفر کی حالت میں آپ کے ساتھ لڑا، مسلمان ہونے کی حالت میں ہم 3 مرد اور 7 عورتیں تھیں، یہ آیت ہمارے متعلق نازل ہوئی اگر مومن مرد اور مومنہ عورتیں نہ ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 1558، حضرت عون بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں شام میں ایک شیخ سے ملا، بس میں نے کہا کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما۔ ایک اور حدیث ہے 1559، حضرت مسحر بن عبد المالک بن صلاح فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ میں اپنے غلام خیر سے کہا آپ پہ کتنے سال گزرے؟ فرمایا 120 سال۔ میں نے کہا کیا آپ کو جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی شے یاد ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں ہم یمن کے شہروں میں تھے،
ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا، آپ لوگوں کو کھلی بھلائی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ میرے والد نکلے، میں بچہ تھا۔ جب میرے والد واپس آئے تو میری والدہ سے کہا، اس ہانڈیا کے متعلق حکم دیا گیا ہے اس کو مکتوں کے آگے بہا دو، کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو مسلمان ہو جا۔ ایک اور حدیث ہے 1560، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روٹی یا گوشت کھایا یا سرید کھائی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی گناہ معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے بھی۔ میں نے عبداللہ سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے معافی مانگی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جی ہاں، اور تیرے لیے بھی، اور یہ آیت تلاوت کی، بخشش مانگی اپنے لیے اور مومن مرد اور عورتوں کے گناہوں کی، سورہ محمد نمبر 19۔ پھر میں آپ کے قریب ہوا یہاں تک کہ آپ کے پیچھے ہوا، میں نے مہر نبوت بائیں کندھے کے پر ابھری ہوئی دیکھی، اس پہ تل کے نشانات تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1561، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے، لیکن دونوں اکٹھا کر لیں تو جائز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1562، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حکمران اپنی عوام پر ضرورت و دوستی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کے دروازے اس پہ محتاجی اور دوستی کے بند کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1563، حضرت عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حکمران اپنی عوام پہ ضرورت و دوستی کے دروازے بند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان کے دروازے اس پہ محتاجی اور دوستی کے بند کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ نے سن کے ایک آدمی کو لوگوں کی ضرورت پہ مقرر کر دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 1564، حضرت عمر بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں قبیلہ معاد سے ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے اپنا کپڑا پکڑا تاکہ کھڑا ہو جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا۔ پھر دوسری دفعہ فرمایا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کن میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیر سے۔ ایک اور حدیث ہے 1565، حضرت محمد بن سلمان بن مسمول فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم بن مخول البہزی پھر سلمہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ انہوں نے جاہلیت اور اسلام کا زمانہ پایا۔ وہ فرماتے ہیں، مقام ابوا پر جال لگایا تھا، اس جال میں ہرن پھنسا، وہ اس سے نکلا تو میں اس کے پیچھے بھاگا، پھر میں نے ایک آدمی کو پایا، اس نے اسے پکڑا ہوا تھا، دونوں اس ہرن کے متعلق جھگڑا کرنے لگے۔ ہم دونوں اپنا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابا میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے چمڑے میں لیٹا ہوا پایا۔ ایک اور حدیث ہے 1566، حضرت ابو ہرہ الکرشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، میں نے حج الوداع میں ایام تشریق کے وسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے اشارات میں فرمایا، اے لوگوں، ہر سود ختم ہے، بے شک سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کیا جاتا ہے، تمہارے لیے تمہارے اموال کے حصوں سے اصل زر ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 1567، حضرت ابو ہرا رقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا مال کسی دوسرے مسلمان کے لیے حلال نہیں مگر جب وہ اپنی خوشی سے دے۔ ایک اور حدیث ہے 1568، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا کی طرف 5 کلمات کی وحی کی کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اس پہ عمل کرنے کا حکم دیں۔ آپ نے ان کے بیان کرنے میں دیر کی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کی طرف انہی کلمات کی وحی کی کہ کلمات کی تبلیغ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے آپ کو ان 5 کلمات کے متعلق حکم دیا تھا،
کہ خود بھی اس پہ عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کلمات پہ عمل کرنے کا حکم دیں؟ کیا آپ نے بتائے ہیں یا میں بتاؤں؟ حضرت یحییٰ نے عرض کی اے روح اللہ آپ نہ کریں، میں خوف کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے سبقت لے گئے تو مجھے دھسا دیا جائے گا یا مجھے عذاب دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی، خود اونچی جگہ تشریف فرما ہوئے، پھر ان کو خطبہ دیا، فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھے 5 کلمات کی وحی کی ہے کہ خود بھی ان پہ عمل کرنے کا اور بنی اسرائیل سے بھی عمل کروانے کا حکم دیا ہے۔ ان میں پہلا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا۔ بے شک اس کی مثال جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کسی غلام کو خریدے خالص اپنے مال سے سونے چاندی کے ساتھ، پھر اس کو اپنے گھر میں ٹھہرائے اور کہے تو کام کر اور اپنے کام کی مزدوری مجھے دے۔ وہ غلام دوسرے آدمی کے لیے کام کرنا شروع کر دے اپنے آقا کے علاوہ، تو کیا تم میں سے کوئی آدمی اپنے غلام سے راضی ہوگا اس طرح کہ اللہ عز و جل نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو ادھر ادھر نہ دیکھو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رحمت اس آدمی کے چہرے کی طرف رہتی ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ تیسرا، تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ روزے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے بعد ٹھیلا ہو، اس میں مشک خوشبو ہو، تم میں سے سب اس کی خوشبو حاصل کرنے کو پسند کریں۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ عز و جل کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تم صدقے کا حکم دینا۔ صدقہ دینے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کو قید کر لیا گیا، اس کے پاؤں گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، اس کو لایا جائے تاکہ اس کی گردن اڑا دی جائے تو وہ کہنے لگے کیا تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم میں سے کوئی میری جان کا فدیہ دے؟ وہ تھوڑے زیادہ سب کچھ دے دے یہاں تک کہ اتنا مال اکٹھا ہو جائے جس سے اس کی جان کا فدیہ ہو جائے۔ اور میں تم کو اللہ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کو اس کا دشمن تلاش کرے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلے، وہ ایک قلعے میں آ جائے اور اس میں آ کے اپنی جان کو بچا لے، تو اس طرح بندہ شیطان سے نجات اللہ کے ذکر سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث 1569 حضرت سعید بن نافع سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں مجھے ابو حبیرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا، میں چاش کی نماز پڑھ رہا تھا جب سورج طلوع ہوا، بس اس نے مجھ پہ عیب لگایا، مجھے منع کیا، پھر کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، بے شک وہ طلوع ہوتا ہے شیطانوں کے 2 سینگوں کے درمیان سے۔ ایک اور حدیث ہے 1570 حضرت سعد مولا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس وقت جب حضرت سعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو آزاد کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو آزاد کر دے، تیرے پاس مرد آئیں گے، تیرے پاس مرد آئیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1571 حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کی، صحابہ کرام 2 ملا کے کھانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو ملا کے کھانے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 1573 حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اور 2 عورتیں اور روزے کی حالت میں تھیں، ان دونوں غیبت کر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور فرمایا تم دونوں اس میں کیا کرو، دونوں نے اس میں کیا کی، اس کے میں خون اور گوشت جمع ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے حلال روزہ رکھا، دونوں نے حرام سے افطار کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1574 حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ زمانہ جہالیت کی 4 چیزیں نہیں چھوڑیں گے، حسب نسب میں فخر کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، نسب میں تان کرنے والوں کو، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنے والوں کو، نوحہ کرنے والی جب تک توبہ نہیں کرے گی قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا اس حالت میں کہ ان پہ تارکول کے کڑتے ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ